السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ایک دینی ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جن میں کتب تفاسیر اور سیاستہ اور دیگر مشاہیر علماء کرام کی کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ انہی کی ایک کڑی ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی تعلیق کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف الحاج شیخ المشائخ حضرت العلامہ سید محمد عبد القدیر حسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اہم تالیف ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ واقعہ معراج ایک عظیم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، اور آج بہت سارے لوگ اس عظیم واقعہ معراج پر شک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر جو مشاہدات آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے شب معراج کیا ہے، اس پر مدلل صاحب کتاب نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، اور عالم برزخ کے پورے واقعات کی تفصیل پر روشنی ڈالی ہے۔ سننے والا اور پڑھنے والا جب یہ کتاب کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو صاحب کتاب نے سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے کتاب کا آغاز کیا ہے، پھر اس کے بعد دلائل کے ساتھ واقع معراج پر روشنی ڈالی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے صاحب کتاب جس طرح حمد اور نعت سے کتاب کا آغاز کیا ہے، اس کو بھی ہم ناظرین کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ صاحب کتاب لکھتے ہیں: اے میرے پروردگار، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے، کیونکہ تو ہی عظیم ہے، تیری قدرت ذرے ذرے سے عیاں ہے، تو اپنے جمال و جلال میں محو نظارہ ہے، تیرا کمال یکتا ہے، تیری ذات ابدی و ازلی ہے، زمین و آسمان جن و بشر تیری مخلوق کے شاہکار ہے، تو یکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ثانی ہے، صرف نہ کوئی تیرا کوئی ثانی ہے، صرف تو ہی حق ہے، تو ہی بے نیاز ہے، دنیا کی ہر چیز تیری محتاج ہے، تو سمیع ہے و علیم ہے، تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو دلوں کے ہر راز کو جانتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، زمین و آسمان جو کچھ ہے وہ تیرا ہے،
تو ہی ہمارا رازق ہے، تیرے سوا ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ تو سرمدی ہے، دائمی قائم رہنے والی حکومت کا حاکم ہے، تو ایسی قدرت کا مالک ہے جس کی حقیقت کا ادراک تیری عطا کے بغیر محال ہے۔ تو منزہ ہے، تو پاک ہے، تو ہی حمد کے لائق ہے، تیری تعریف کے بغیر تجھے پانا محال ہے، اور نہ ہی تیری تعریف کے بغیر معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ گویا تیری عطا کا راز تیری تعریف یعنی عبادت میں ہے۔ عبادت کا طریقہ بھی تو نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتایا ہے، وہ ہے نماز، جو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کو تحفہ دیا گیا، اور جو مومن اس پر قائم ہو گیا وہ معبود برحق کے راز کو پا لیا، جو اس پہ نہ چل سکا وہ لعین و مردود ہو گیا۔ یہی وہ سجدہ تھا جو حضرت آدم کو محبوب بنا دیا اور شیطان کو مردود کر دیا۔ تیرے وہ بندے جنہیں ذوق بندگی بخشا وہی قاصان خدا ہوئے، وہ تیرے ہے، تو ان کا ہے، ان کے دل تیرے نور سے روشن ہے، ان کی رگ رگ میں تیری یاد ہے، اور تیری یاد کی بہترین صورت نماز ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ نے انسان کو لہو علام کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کا مقصد زندگی بہت بلند و بالا ہے، کیونکہ انسان روح جاودانی ہے، اگرچہ جسم فانی، لیکن محبوبان بارگاہ الہی کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس پانی جسم کے بغیر، اس پانی جسم کے خمیر میں درنگی ہے، جو لذت نفس میں پھنس کر یاد الہی وہ بندگی مولا سے دور رہا، وہ دنیا و آخرت میں برباد ہوا، اور اگر اس کا علاج بندہ چاہتا ہے تو اس کا بہترین علاج نماز کی بھٹی ہے، جو انسان کو آلائشوں سے، گندگیوں سے، معصیتوں سے پاک کر کے مقرب بارگاہ الہی بنا دیتی ہے۔ مگر بعض ارواح ایسے بھی ہے جو تخلیق ہی سے پاک تھے، وہ ارواح انبیاء علیہم السلام کے ہیں۔ ان سب میں اعلیٰ و ارفع مقام ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو سب انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے سردار و امام ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول کا مقدس سلسلہ جاری فرمایا، تو ان نفوس قدسیہ کو مختلف معجزات سے نوازا، کسی کو طور پر انوار و تجلیات کے دیدار سے سرفراز فرما کر ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور ید بیضا سے نوازا تو کسی کو مردہ زندہ کرنے، اندھوں کو بینا کرنے اور برس کے مریضوں کو شفا بخشنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی۔ کسی کو صفی اللہ تو کسی کو کلیم اللہ، کسی کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، یعنی اللہ نے صفی اللہ کے لقب سے کسی پیغمبر کو نوازا، تو کسی کو کلیم اللہ کے لقب سے اللہ رب العزت نے نوازا، کسی کو خلیل اللہ اور کسی کو روح اللہ کے خطابات سے مشرف فرمایا۔ لیکن رحمت للعالمین کا تاج کرامت صرف سرکار دو جہاں باعث تخلیق انس و جاں، سرور کائنات خلاصہ موجودات حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عظمت پر رکھا۔ مختلف انبیاء و رسول وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے۔ ان کی بعثت مخصوص قوموں کے لیے محدود وقت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر ایک نے مخصوص قوم کو ایک ہی انداز میں مخاطب کیا اور کہا، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ یہ خطاب صرف اسی دور کے مخصوص افراد کے لیے تھا جو قوم کی صورت میں کسی ہادی برحق کے اطراف جمع ہوتے تھے۔ انہوں نے انہی مخصوص افراد سے کہا، میں صرف تمہیں ہی راہ ہدایت دکھانے آیا ہوں۔ یہ شرف اور امتیاز صرف خواجہ عالم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ نے پوری نسل انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ الاعراف۔ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ نبوت عالمگیر نبوت تھی اور اس کی مخاطبت پوری انسانیت کے لیے تھی، جو اس وقت سے لے کر قیامت تک زمین پر پیدا ہونے والے اور بسنے والوں کے لیے رہے گی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ تخاطب کے اس انداز سے واضح ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا خطاب نسل انسانی کے ہر فرد سے ہے، چاہے وہ زمین کے کسی بھی گوشے میں رہے، مغرب میں رہنے والے ہو یا مشرق میں رہنے والے ہو۔ تخاطب سب انسانوں سے ہے، چنانچہ خدائے قدوس نے یعنی خطاب یا ایھا الذین آمنو جو خطاب ہے، اے ایمان والو، یہ خطاب سارے انسانوں کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کس مخصوص گروہ انسانی کو نہیں بلکہ ساری دنیا انسانیت کو خدا سے ڈرانے والا اور سیدھی راہ دکھانے والا بن کر تشریف لائے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ دوسری آیت مبارکہ یہ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورۃ الفرقان کی یہ آیت مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر کہ سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو۔ پھر تیسری آیت مبارکہ صاحب مصنف پیش کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور عظمت کے بیان میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ سورہ سبا کی آیت مبارکہ ہے۔ اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت دے کر جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری آپ دیتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پھر مشہور آیت مبارکہ
آپ ہی کی شان میں اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دو کہ اے لوگو میں رسول ہوں تم سب کی طرف۔ وما ارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، اے محبوب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اللہ کافی ہے، گواہ ہے۔ اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں جو پوری انسانیت کے لیے منشور حیات کی حیثیت رکھتا ہے، پوری نسل انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے یعنی خطاب کرتے ہوئے فرمایا جو یہاں موجود ہے وہ میری باتوں کو ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اس سے صراحت ہوتی ہے خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالا تر ہے، وہ ہر زمانہ اور ہر نسل کے انسانوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہی وہ خصائص ہے، یہ وہی خصوصیات ہے جن کی بنا پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی افضلیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ امام الانبیاء، سردار الانبیاء، اس لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام نے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام ارواح انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر میثاق لیا تھا، یعنی وعدہ لیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سورہ آل عمران، ترجمہ جس کا حسب ذیل ہے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا، اور فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم گواہوں کے ساتھ گواہ ہوں، چونکہ باقی انبیاء کرام کی نبوتیں اپنے مخصوص دور اور اپنے مخصوص قوم کے لیے تھی، اس لیے ان کی کتابوں ان کی سیرتوں کو محفوظ رکھنے کا باضابطہ انتظام نہ کیا گیا۔ ان کی سیرتیں بھولے بسر ماضی کی گھٹاٹوب تاریکیوں میں گم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء کی سیرتیں اپنی اصلی صورت میں کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے برعکس حضور ختم المرتبت، آپ کی رسالت عالمگیر تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنے کا خود خدائے قدوس نے اپنے ذمے لیا، اور پھر تاریخ کو ایسا نور عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام گوشے مستند طور پر محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق اتنی معلومات حاصل ہے کہ ہم ان کو سامنے رکھ کر
تصور کی آنکھوں سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، آپ کا بولنا، آپ کا غزوات میں زخمی ہونا یا بیمار ہونا، جنگوں میں شریک ہونا، مسجد میں امامت کرنا، غریبوں کے گھر جانا، مریضوں کی عیادت کرنا، بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا، مرحومین کے گھر تعزیت کو جانا، حتیٰ کہ بچوں کو بہلانا، غرض کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی روایات کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ہے۔ وہ دنیا کے کامل ترین انسان ہے جن کی سیرت بڑی محفوظ ہے، ان کے ساتھ رہنے بسنے والے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندہ شہادتوں سے ثابت ہے کہ ان کی ایک بات سلسلہ روایت ہر راوی کے حالات زندگی ہم تک پہنچے ہیں۔ اس لیے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف انہی کی ذات مقدس ہے جن کی سیرت کی صداقت پر پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر مقدمہ حمد و نعت کا ختم ہوا جاتا ہے، پھر جو کتاب کا جو موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ چند اشعار معراج کے معجزے کے حوالے سے قلم بند کیے گئے، پھر اس کے بعد اصل موضوع کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔ چند اشعار ناظرین کے روبرو پیش کیے جا رہے ہیں۔ دونوں عالم ہے نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ یہ مسرت ہے کس کے ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ دن بھلے ہو تو دل اس کا مجنوں بنے، زلف شبگوں میں ہر روز الجھا رہے، اوڑھنی چاند تاروں کی اوڑھے ہوئے، لیلا دل ربا آج کی رات ہے۔ طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح صفا آج کی رات ہے۔ قاب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبرائیل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا، گوہر حق و شوق لقاء آج کی رات ہے۔ جاگو جاگو شہنشاہ دنیا ودی، اٹھو اٹھو ذرا لا مکاں کے مکیں، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ معراج کی رات کے حوالے سے اشعار تھے جو پیش کیے گئے۔ اب اصل موضوع کی طرف آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت معراج کے حوالے سے قرآن مجید میں دو مقامات پر اشارتاً اور تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے 15 پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں اس اہم واقعے کا اجمالاً اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ حسب ذیل ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کے کچھ حصے میں لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد الحرام کی طرف سے مسجد اقصی
یعنی بیت المقدس جس کے اطراف ہم نے برکتیں ہی برکتیں بچھائے رکھی ہے، بے شک وہی دیکھنے والا اور وہی سننے والا ہے۔ وہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بہت سارے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے اس کو بارکنا حولہ سے اللہ رب العزت نے اشارہ کیا۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وہ سورہ نجم ہے، جیسا کہ مؤلف علیہ الرحمہ نے ان آیات طیبات کا ذکر کیا اور پھر ترجمہ اور تشریح کی طرف قلم بند کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قسم ہے ستارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ طلوع ہو جائے، تمہارے رفیق نے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بے ارادہ غلطی کی، نہ با ارادہ غلطی کی، نہ خطا کی، نہ شرارت۔ پیغمبر ہے، وہ معصوم ہے، وہ اپنی ذاتی غرض سے بات نہیں کرتے، ان کو قرآن کی تعلیم دی۔ قوی صفات والے یعنی اللہ رب العزت نے، حسن و جمال والا، زر و قوت والے نے یعنی اللہ نے آسمان کے کنارے کے اوپر کی جانب تجلی فرمائی، پھر تجلی یہ الہی حضرت سے نزدیک ہوئی اور جلوہ فگن ہوئی، پھر وہ یعنی اللہ اور رسول اللہ ایک دوسرے سے ایسے قریب ہو گئے جیسے دو کمانیں ہیں کہ آپس میں ملی ہے، یا اس سے بھی قریب تر کہ کمانوں کا نام تک نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو کرنا چاہتا تھا، حضرت نے جو کچھ یقین کے ساتھ دیکھا، دل نے مخالفت نہ کی چونکہ وہ واقعے کے مطابق تھا۔ ایک اور دفعہ ذات سے اتر کر اس کو یعنی خدا کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جہاں جنت کی آرام گاہ ہے، یعنی محبان خدا و رسول اس میں رہتے ہیں۔ جب سدرہ پر جو انوار چھا رہے تھے، جو تجلیات ہو رہے تھے، یعنی ناقابل بیان انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، مگر حبیب خدا کی آنکھ نہ کسی اور جانب مڑی، نہ جگہ سے ہٹی۔ حبیب خدا نے پروردگار عالم کے بڑے بڑے کرشمۂ قدرت کو دیکھا، یعنی معجزات کو دیکھا شب معراج۔ یہ آیات طیبات کا ترجمہ تھا۔ اب صاحب کتاب ان آیات کی تشریح کی طرف اپنی توجہ مبذول کر رہے ہیں۔ جس روز صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کے محبوب بندے و برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت توحید دی تھی، اسی روز سے عداوت و دشمنی کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ ہر طرف سے مصائب و آلام کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ رنج و غم کا اندھیرا دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس ہولناک حالات میں حضرت ابو طالب
اور ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود باعث تسکین و اطمینان تھا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال مہربان چاہنے والے چچا نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ابھی اس غم کا ازالہ نہ ہوا تھا کہ چاہنے والی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی دنیا سے پردہ فرما چکی تھی۔ دشمنان دین کو ان کی بدعمالیوں سے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ شاید وہاں کے لوگ دعوت توحید قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن وہاں جو ظالمانہ تکلیف دہ برتاؤ اور سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، جس سے آپ کو سابقہ تکالیف یاد آ گئے۔ پھر آپ واپس مکہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول ایک روز صبح کے شام تک دعوت اسلام دی، مگر کوئی بھی حلقہ بگوش اسلام نہ ہوا، یعنی اسلام میں داخل نہ ہوا۔ اسی صدمے اور غم میں آقا علیہ السلام مزمحل ہو کر، یعنی بے چین ہو کر، رنجیدہ ہو کر اپنی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور وہیں آرام فرمایا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق کائنات رب العزت اپنے پیارے محبوب کو اداس و رنجیدہ دیکھے اور غم دور کرنے کی کوئی تدبیر نہ کرے۔ ادھر رسول کا مزمحل ہونا ہے اور بے چین اور اداس ہونا ہے، اور ادھر پروردگار عالم کا جبرائیل امین کو حکم آیا کہ حوران بہشت سے کہہ دو کہ آج آراستہ ہو جائے، اور ملائکہ مقربین سے کہہ دو کہ میرے محبوب کو سلامی دینے کے لیے سب بسب قطار در قطار با ادب و با قرینہ کھڑے ہو جائے۔ جنت سے کہہ دو کہ نکھر جائے، عرش سے کہہ دو کہ قدم بوس ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تم میرے محبوب کے دربار میں جاؤ اور آج انہیں سیر کرا دو تاکہ میرے محبوب کا غم دور ہو جائے۔ رحمت الہی نے اپنی عظمت و کبریائی کی آیات بینات کا مشاہدہ کرانے کے لیے، آپ کو معجزات دکھانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کی سیر و تفریح کے لیے بلایا، تاکہ آپ کو اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر حق الیقین ہو جائے۔ حالات کی ظاہری دشواریاں آپ کو کسی طرح پریشان نہ کر سکے۔ عذر کیا جائے تو سفر اسرا کے لیے اس سے زیادہ موزوں ترین اور کوئی وقت ہو ہی نہیں سکتا تھا جس کو دنیا معراج کے نام سے کہتی ہے اور یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در حقیقت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیر و تفریح ہے، اسی لیے قرآن نے اس کو اسرا سے بیان کیا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ صبح و شام کی مصروفیات سے تنگ آ کر پارک یا چمن کی سیر کرنے نکل جاتے ہیں، ہماری سیر و تفریح صرف زمین پر ہے، مگر جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سیر و تفریح فرماتے ہیں تو آپ کا سیر و تفریح عرش و جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک عرشی عرش کی سیر کرتا ہے اور فرشی فرش کی سیر کرتا ہے، اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، جس کو دنیا معراج کہتی ہے وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر و تفریح کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات، واہ واہ۔ اب صاحب کتاب تسبیح اور تمحید میں فرق کیا ہے
اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں تمہید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کمالیہ ذکر کیے جائے، جو صفات جو کمال رکھتے ہیں وہ صفات کمالیہ ذکر کیے جائیں۔ مثلا یہ کہنا کہ وہ قدرت والا ہے، سمیع ہے سننے والا ہے، بصیر ہے دیکھنے والا ہے، خبیر ہے باخبر ہے، عالم الغیب ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور تسبیح کہتے ہیں ایسے صفات ناقصہ جو ذات باری کے شایان شان ہو، اس سے اس کی پاکی بیان کی جائے۔ مثلا یہ کہنا کہ وہ پاک ہے اور بے عیب ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ یہ مقام تسبیح کا متقاضی تھا، اس لیے فرمایا گیا سبحانہ، یعنی وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور جب وہ ہر عیب سے پاک ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اکرم کو کیسے اس نے تھوڑی سی مدت میں سیر کرا دی۔ واقعے کی اہمیت کے لیے بھی لفظ سبحان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک چھوٹا سا سانچہ جو مشکل سے 5 سیر کی 5 کلو کی کوئی چیز اٹھا سکتا ہے، لیکن اتفاق سے اس نے 10 سیر کی کوئی چیز اٹھا لی، تو اس موقع پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ لفظ سبحان کہہ دینے سے وہابیوں کے امکان کذب کا مسئلہ بھی دور ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو جھٹلاتے ہیں اور جو شبہ کرتے ہیں واقع معراج پر، وہ لفظ سبحان کے کہہ دینے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ میں کذب کا ممکن ماننا نقص باری ہے، یعنی خدا کی توہین ہے، اور لفظ سبحان ذات باری کو ہر نقص سے پاک بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کاذب اپنے عقائد باطلہ کے ماتحت یہ کہنا چاہے کہ واقع معراج محض ایک بے بنیاد و جھوٹا واقعہ ہے، تو پروردگار عالم نے واقعے سے پہلے ہی اس دروازے کو بند کر دیا۔ جو واقعے کو بیان کر رہا ہے اس کی صفت سبحان ہے، جو اس کی صفت سبحان نہ مانے وہ اس قسم کے شکوک و شبہات قائم کر سکتا ہے، اور وہ گمراہ ہے، بے دین ہے۔ مگر جو 24 گھنٹے میں متعدد بار، ایک سے زائد بار صدق دل سے سبحان اللہ کا ورد کرتا ہو اور پروردگار عالم کی تسبیح بیان کرتا ہو، وہ کبھی بھی واقع معراج کا انکار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس پر کچھ شک و شبہ قائم کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم عالم الغیب ہے، وہ شہادہ ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ میرے بعض بندے ایسے گندے ہوں گے کہ نہ صرف میرے محبوب ہی کی تنقیص کریں گے، یعنی توہین کریں گے، بلکہ مجھ پر بھی امکان کذب و وقوع کذب یعنی جھوٹ باندھیں گے۔ اس لیے ایسے گستاخ بے ادب لوگوں کا منہ بند کر دیا گیا، اور فرمایا گیا لفظ سبحان سے واقع معراج کا آغاز کیا گیا۔ سبحان اللہ بے شک۔ سارے واقع معراج کو 2 نام سے یاد کیا جاتا، ایک لفظ سیر ہے اور دوسرا عروج ہے۔ سیر اور عروج میں فرق یہ ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے کو سیر کہتے ہیں، اور زینہ بزینہ جانے کو عروج۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد زینہ بزینہ یعنی ہر آسمان کا زینہ قدم رسالت سے قدم بوس ہوتا تھا۔ زینے پر حضور قدم رکھتے اور وہ لے کر دوسرے آسمان تک پہنچا دیتا تھا۔ پھر تیسرے آسمان کا زینہ
دوسرے آسمان پر آتا اور حضور کو تیسرے آسمان پر لے جاتا، ایسے ہی تیسرے آسمان پر چوتھے آسمان کا زینہ آتا، وہ پانچویں آسمان پر لے جاتا۔ یعنی حضور خود تکلیف نہ فرماتے کہ زینہ بزینہ قدم اٹھاتے، بلکہ زینہ خود حضور کو لے کر جاتا ہے۔ یہ شان محبوبی ہے آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہائے 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 حق حق۔ اب اس سے جو عقیدہ جو نکلتا ہے اس پر اور روشنی ڈالتے ہوئے رقم تراز ہے صاحب کتاب شب معراج۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لے جانا اور تشریف لے آنا اور اس پر اعتقاد رکھنا فرض ہے۔ جو اس کا منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور کا اتنی مقدار میں آنا جانا عبارت النص سے صراحتاً ثابت ہے، یعنی قرآن کی آیت سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اور حضور کا آسمان پر جانا، عرش پر جانا، جنت و دوزخ کا دیکھنا، یہ متعدد بے شمار احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور سورہ نجم میں جو واقعہ معراج اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ اتنی صراحت سے نہیں ہے، اسی لیے علماء مفسرین کا اختلاف ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہوئے کہ حضور آسمان پر اور عرش اعظم وغیرہ پر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا، ورنہ احادیث کثیرہ سے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر تشریف لے جانا ثابت ہے۔ مثلا وہ حدیث کہ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، ایسے ہی مختلف آسمان پر مختلف نبیوں اور رسولوں سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ صاحب تفسیر قازن نے یہاں پر ایک لطیف نقطہ بیان فرمایا ہے کہ مسجد اقصی تک جانے اور اس کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو خود ہی جواب فرماتے ہیں کہ اتنی سیر آنے والی سیر کے لیے تمہید و دیباچہ ہے، یعنی رب کریم کو بتلانا ہے کہ تم مکے سے بیت المقدس تک کی مسافت کو کئی مہینے میں طے کرتے ہو، لیکن میرا محبوب رات ہی کو گیا اور رات ہی میں واپس آیا، لہٰذا جب وہ اتنی بڑی مسافت کو اتنی قلیل وقت میں طے کر سکتا ہے جس کو کہ تم اتنی قلیل مدت میں کبھی بھی طے نہیں کر سکتے ہو، یعنی تھوڑی سی مدت میں طے نہیں کر سکتے ہو، تو پھر اگر ایسا رسول آسمان اور عرش پر جا کر لوٹ آئے تو کیا تعجب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ گویا اس تھوڑی سی مسافت کو بیان فرما کر یہ بتلانا مقصود ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ تم رسول کی حقیقت کو اپنی طرح نہ سمجھ لینا، وہ محض صورت میں تم جیسے ہیں، ورنہ اگر تمہاری اور ان کی حقیقت ایک ہو تو تم بھی رات ہی میں مکے سے شام تک کی سیر کر کے دکھا دو۔ تو گویا زمین کی سیر معراج کی تمہید ہے، خلاصہ۔ سبحان اللہ، زمین کی سیر معراج کی تمہید ہے، یعنی زمین کی سیر یعنی مکے سے مسجد اقصی کو تھوڑی سی مدت میں جا کر آنا، یہ خلاصہ ہے پوری رات جو پورے آسمانوں پر عرش پر جو جا کر آئے، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ حضور جا کر آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک لطیف اشارے کی طرف ہماری توجہ صاحب کتاب نے مبذول کروائی ہے۔ انسانی رسم و راہ میں تعلقات کے قائم کرنے میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک انسان 10 کروڑ کی ایک شاندار عمدہ و نفیس گھر تیار کرتا ہے
ہر طرف اس کی شہرت ہے، اتفاق سے وہ گھر، وہ کوٹھی مالک کسی طرف سے گزر رہا ہے، اس کا مالک گزر رہا ہے تو ایک دوسرا شخص اس کے پاس پہنچ کر سلام کرتا ہے اور فوراً وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ سنا ہے کہ آپ نے بڑا ہی عمدہ گھر بنوایا ہے، بہت روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، لاکھوں روپے کا فرنیچر ہے، حوض ہے، باغ ہے، باغیچہ ہے، سنگ مرمر وغیرہ سے آراستہ کیا ہے، یاقوت و دیگر ہیرے و جواہرات جیسے قیمتی پتھر سے گھر کو آراستہ و مزین کیا ہے، ہر چار طرف اس کوٹھی کی عظمت و برتری کے ترانے گائے جا رہے ہیں، غرض یہ کہ تعریف کا ایک پل باندھتا ہے، مگر اس تعریف کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح مالک یہ سن کر اس سے کہہ دے کہ اگر جی چاہے تو کسی دن آ کر دیکھ جاؤ، اور اتنا کہہ کر آگے بڑھ جاتا، یعنی کوٹھی کا بنانے والا، گھر کا بنانے والا خود دکھانے کی پیشکش نہیں کرتا بلکہ دوسرا شخص تعریف کر کے دیکھنا چاہتا ہے، مگر ایک دوسرا انسان ہے کہ جس کے پاس کوٹھی بنانے والا خود جاتا ہے اور اپنے ہی منہ سے کوٹھی کی لمبی چوڑی تعریف کرتا ہے اور تعریف کے بعد یہ کہتا ہے کیا آپ اس کو دیکھنے نہیں آئیں گے؟ یہ وہ مقام ہے کہ بنانے والا کسی کو دکھلانے کی خود پیش قدمی کرتا ہے۔ ایسے ہی رب کریم نے آسمان و زمین کی ایک کوٹھی بنائی جس کو اپنے انوار و تجلیات سے مزین کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے انہیں انوار کے دیکھنے کی خواہش کی تھی تو کہہ دیا گیا لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور ایک ذات گرامی ہے میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خالق کائنات دکھلانے کے لیے خود اپنے ارادے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سرکار نے خود اظہار تمنا کیا ہو، بلکہ سرکار انتہائی بے فکری سے بستر استراحت پر جلوہ گر ہے، یعنی آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین دربار رسالت میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں کیا آپ کوٹھی اور کوٹھی والے کو دیکھنے نہ چلیں گے؟ اگر آپ اپنے محبوب کو اپنے گھر بلانا چاہیں تو آپ کے فہم و فراست کا تقاضا یہ ہوگا کہ تنہا قاصد کو نہ بھیجیں گے بلکہ اپنے محبوب کے حسب حال کوئی سواری ضرور بھیجیں گے تاکہ محبوب کے نہ آنے کا کوئی بہانہ نہ مل سکے۔ ایسے ہی پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو تنہا نہیں بھیجا بلکہ سواری کے ساتھ بھیجا تاکہ میرا محبوب بھی کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ چنانچہ جبرائیل دربار رسالت میں براق لے کر حاضر ہوئے۔ یہ اعلیٰ جنت کی سواری ہے، یہ ہے احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان رفعت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی خواہش فرمائے تو لن ترانی کہہ دیا جائے، اور ایک نبی بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں اور خود اپنی طرف سے دعوت نظارہ دیا جا رہا ہے اور سواری کے ساتھ جبرائیل امین کو بھیجا جا رہا ہے صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ قرآن کریم نے صرف ایسے دو نبیوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے رب ارینی کہہ کر خداوند قدوس کو پکارا ہے، ایک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن حیرت ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ کہا تو فوراً حضرت ابراہیم کو دعوت نظارہ دیا گیا کہ اے ابراہیم 4 پرندے اپنے ہمراہ لے کر فلاں پہاڑ پر آ جاؤ اور ان کا سر کاٹ لو، ان کے دھڑ کو قیمہ کر ڈالو اور پھر انہیں آواز دو، دیکھو وہ اپنے اپنے دھڑ سے لگ جائیں گے اور بولتے ہی دوڑتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، لیکن جب
اسی جملے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تو صاف صاف کہہ دیا کہ لن ترانی. آخر کیا بات ہے کہ جملہ ایک ہی ہے مگر اس کا سن لیا جائے اور دوسرے کو محروم کر دیا جائے، مگر ایک کا سن لیا جائے اور دوسرے کو محروم کر دیا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسول کائنات میں اور رونق افروز ہوئے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے مظہر صفات بن کر آئے. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تمنا کی ہے وہ صفت کے دیکھنے کی کہ اے رب کریم میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. لہٰذا جو مظہر صفت تھا اس نے صفت کے دیکھنے کی تمنا کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منصب سے ہٹ کر خواہش ظاہر کی، یعنی ذات الوہیت کے دیکھنے کی تمنا کی. تو انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ اے موسیٰ، دنیا میں تو تم میری صفت کے مظہر و آئینہ بن کر گئے ہو، تم کس طرح میری ذات کو دیکھ سکتے ہو؟ ذات تو وہ دیکھے جو مظہر ذات ہو، وہ صرف ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. چنانچہ شب معراج میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات الوہیت کو اس طرح دیکھا کہ قرآن نے اپنے الفاظ میں ما زاغ البصر وما طغى ترجمانی کی، اور اس طرف تو صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا. نے جو کچھ بھی شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، یعنی اللہ رب العزت کا دیدار کیا، تو اس وقت آگ نہ کیا ہے کچھ بھٹکی، نہ آپ کیا ہے راہ راست سے بھٹکے. جو کچھ بھی دیکھا دل نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. ما زاغ البصر وما طغى سے اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی ذات ربوبیت کو بے حجاب، وہ بے نقاب اس طرح دیکھا، کسی طرف تو نہ تو آنکھیں پھری نہ ٹیڑھی ہوئی. لہٰذا یہ ایک فرق ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دیگر انبیاء و رسول اعظام میں کہ حضور مظہر ذات رب ہے اور دیگر انبیاء و رسل مظہر صفات رب ہے. یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ معراج کا تعلق ذات نبوت سے ہے، لہٰذا تعریف اور توصیف رسول کی ہونی چاہیے. چہ جائے کہ رب کریم اپنی تسبیح لفظ سبحان سے فرماتا ہے، یعنی ہونا چاہیے کہ پاک ہے وہ ذات نبوت جس نے سیر کی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ربوبیت جس نے سیر کرائی اپنے پیارے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے سیر کرنا، دوسرا ہے سیر کرانا. سیر کرنے اور سیر کرانے میں فرق یہ ہے، اگر قرآن عزیز میں یہ ہوتا کہ پاک ہے وہ ذات نبوت جس نے سیر کی، تو سیر کی نسبت حضور کی طرف ہوتی، مگر اپنی تسبیح بیان کر کے پروردگار عالم سیر کی پوری ذمہ داری نے واقع معراج کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیا ہے. سبحان اللہ سبحان. اس مثال سے آپ سیر کرنے اور سیر کرانے کا فرق زیادہ سمجھ سکیں گے. جیسے ایک 10ویں کلاس کا طالب علم تنہا آگرہ جاتا ہے تاج محل دیکھنے کے لیے اور واپس بھی آ جاتا ہے، اور واپسی کے بعد اپنے سفر کی روداد بتاتا ہے کہ میں آگرہ گیا اور تاج محل دیکھا، اور دلی جا کر میں نے قطب مینار، لال قلعہ دیکھا، فتح پور سکری جا کر اکبر کی بنائی ہوئی حسین عمارت کو دیکھا. تو ہر سننے والے کو دل میں یہ شبہ پیدا ہوگا کہ بچہ ہی تو ہے اور اس پر بھی تنہا سفر کیا، کچھ دیکھا ہوگا اور کچھ نہ دیکھا ہوگا، کچھ سمجھا ہوگا
اور کچھ نہ سمجھا ہوگا۔ لیکن اگر اسی کالج کا ایک طالب علم تاج محل، قطب مینار، لال قلعہ، جامع مسجد دیکھنے کی خواہش کرے اور کالج کا ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل یہ کہتا ہے کہ تم تنہا نہ جاؤ بلکہ ہم تمہیں سیر کرائیں گے، چنانچہ وہ طالب علم پرنسپل کے ہمراہ سیر کرتا ہے اور سب کچھ دیکھ کر یوں بیان کرتا ہے کہ میں نے پرنسپل صاحب کے ساتھ سیر کی ہے اور انہوں نے مجھے سب کچھ دکھلایا ہے، تو سننے والے اس کے جتنے یہ سمجھیں گے آنکھ تو طالب علم کی تھی، لیکن پرنسپل صاحب کے فہم و بصیرت کی عینک اس کی آنکھ پر لگی ہوئی تھی، جہاں جہاں پر اس کے فہم و ادراک نے قصور کیا ہوگا پرنسپل نے اس کو دکھلا دیا ہوگا اور سمجھا دیا ہوگا۔ ایسے ہی اگر سیر کی نسبت حضور کی طرف ہوتی تو گمراہ یہ کہتے کہ ایک بندے نے تنہا سفر کیا، بندہ ہی کی تو نگاہ ہے، کچھ دیکھا ہوگا اور کچھ نہ دیکھا ہوگا، کچھ سمجھا ہوگا اور کچھ نہ سمجھا ہوگا۔ خالق کائنات نے اس سیر کی نسبت اپنی طرف کر دی تاکہ اس سیر میں کسی قسم کے نقص کا شبہ نہ رہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جب میں سیر کرانے والا ہوں تو اگر میرے سیر کرانے میں کوئی قصور اور کمی ہو سکتی ہے تو سیر کرنے والے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر میرے سیر کرانے میں بھی کوئی نقص نہیں تو سیر کرنے والے میں بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سیر کی نسبت اپنی طرف کر کے محبوب کے دامن کو بچا لیا، واہ واہ، اور عظمتیں آپ کی اور بڑھ گئی، اور واقع معراج کے سارے شبہات خود بخود لفظ سبحان سے دور ہو گئے۔ اس موقع پر محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق مجھے بہت پسند آئی، جو مدارج النبوت میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمان و زمین کو نہ پیدا کرتا۔ یہ حدیث شریف شب معراج فرمائی گئی ہے، جس میں اس شبے کا ازالہ ہے کہ شاید لوگ نے اس حدیث سے یہ شبہ دور کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ شاید لوگ معراج سے یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان، زمین، جنت کی یہ سیر کر کے حضور اپنے علم و معلومات میں اضافہ کیا ہوگا، اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ اے رسول، یہ آسمان زمین تو وجود میں آئے آپ کی بدولت، ان کی عظمت و شرافت تو آپ کے قدم ناز کی وجہ سے ہے، حاشا وکلا، آپ کو ان سے عظمت اور برتری نہیں ہے، یہ معراج تو آپ کی سیر و تفریح ہے، اس لیے کور باطن یہ خیال نہ کریں، یعنی کوئی بے ادب یہ خیال نہ کرے کہ عرش و جنت آسمان کی سیر سے حضور کو عظمت حاصل ہوئی، بلکہ جن مقامات سے حضور پاک گزرے ان کو معراج عطا فرمائی۔ بل حقیقت پوچھئے تو جناب سرور کائنات فقر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و عرش کو اپنے قدم ناز سے روند کر صاحب معراج بنایا ہے۔ حضور جنت میں تشریف لے گئے تو یہ حضور کی معراج نہیں ہے بلکہ معراج جنت کی ہے۔ حضور عرش اعظم پر تشریف لے گئے تو یہ حضور کی معراج نہیں ہے بلکہ عرش کی معراج ہے۔ وہ آج معراج والے کا تلوہ چوم کر خود صاحب معراج بن گئے۔ حضور کی معراج تو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا ہے، قربت الہی، دیدار الہی، یہ حضور کی معراج ہے، اور صاحب معراج سے قدم بوس ہونا یہ عرش کی معراج ہے۔ مثال کے طور پر عہدہ عالمگیری ہونا اور حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ آپ کے شہر میں تشریف لاتے
تو آپ کیا فرماتے کہ آج حضرت عالمگیر کی معراج ہے کہ آج وہ اس شہر میں تشریف لائے ہیں، یا آپ فرماتے کہ شہر والوں کی معراج ہے؟ یقیناً آپ کی عقل و دانش کا یہی تقاضا ہوتا کہ آپ یہی فرماتے کہ آج اہل شہر کی معراج ہے کہ زمانے کا بادشاہ سلطان آج ہمارے شہر میں جلوہ گر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رسول، اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین و عرش و کرسی، دوزخ و جنت کچھ بھی نہ پیدا کرتا۔ یعنی ان چیزوں کا خالق تو میں ہوں، مگر مالک تم کو بنایا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا لوگوں، مالک جنت جنت میں جائے تو جنت کی معراج ہے یا مالک جنت کی؟ جنت بھی ہمیں اسی لیے پیاری ہے چونکہ وہ مسکن ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جنت کو بھی جنت بنایا حضور ہی کے قدم ناز نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔